ایک صاحب نے سوال کیا ہے، مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ ایک شخص زمین پر بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہو اور دوسرا شخص اسی جگہ کرسی پر بیٹھا ہو تو کیا یہ قرآن مجید کی بے ادبی ہوگی؟ دیکھیں، جو آدمی پہلے سے بیٹھا ہوا ہے نا، مثلا اگر کوئی زمین پہ بیٹھا ہوا تلاوت کر رہا ہے، جو بعد میں آنے والا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ تھوڑا دور جا کے بیٹھے اس سے۔ آخر کیا ضرورت ہے کہ وہ جا کے اس کے سر پہ بیٹھنا ہے؟ ظاہر ہے کہ مناسب نہیں ہے، بے ادبی کے زمرے میں آتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی پہلے سے کرسی پہ بیٹھ کے تلاوت کر رہا ہے تو جو بعد میں آ کے زمین پہ بیٹھ کے تلاوت کرنے والا ہے نا، اس کو چاہیے کہ تھوڑا دور جا کے بیٹھے۔ مسجدوں میں ہوتا کیا ہے، عموماً مسجدوں میں لوگ قبضہ گروپ چل رہے ہوتے ہیں مسجدوں میں، یعنی ایک آدمی نے طے کیا ہوا ہے کہ یار یہ جگہ میری ہے، یہ جگہ میری ہے۔ اب اگر اس جگہ پہ کوئی آ کے بیٹھ گیا ہے نا، اب وہ زمین پہ بیٹھا ہوا ہے، تو وہ دوسرا کرسی لا کے اسی جگہ پہ بیٹھے گا کہ یار یہ میری جگہ پہ کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ بھائی مسجد تو اللہ کا گھر ہے، جہاں جو آ گیا وہ اس کا حقدار ہے۔ تو ان چیزوں میں بعض اوقات لڑنا جھگڑنا بہت عجیب سی بات لگتی ہے کہ جہاں آپ کو جگہ مل رہی ہے، اگر یہاں کوئی بیٹھ گیا آپ وہاں جا کے بیٹھ جائیں، وہاں کوئی بیٹھ گیا تو آپ وہاں جا کے بیٹھ جائیں۔ تو ادب کا خیال بہرحال رکھنا چاہیے۔ اس چکر میں قرآن کی بے ادبی ہوتی ہے۔ تو آپ اپنی ضد پوری کر رہے ہیں، آپ یہ بتائیں کہ آپ کا اس جگہ پہ بیٹھنا زیادہ ضروری ہے یا قرآن کا ادب کرنا زیادہ ضروری ہے؟ تو قرآن کا ادب زیادہ ضروری ہے تو دور جا کے بیٹھ جائیں، تھوڑی سی قربانی دیتے ہیں۔ اسی سے ملتا جلتا ایک سوال کیا ہے کسی نے کہ کمرے میں اونچائی کی طرف قرآن رکھا ہے تو کیا اس کی طرف پیر کر کے سو سکتے ہیں؟ بالکل پیر کر کے سو سکتے ہیں۔ اوپر الماری میں رکھا ہوا ہے، کسی جگہ طاق میں رکھا ہوا ہے اور آپ نیچے پاؤں اس رخ کی طرف کر رہے ہیں تو اس میں کوئی بے ادبی کا عنصر، کوئی بے ادبی کا شائبہ نہیں ہے، بالکل آپ کر سکتے ہیں۔ ایک صاحب نے سوال کیا، مفتی صاحب میرا سوال تھوڑا حیا کے خلاف ہے لیکن رہنمائی بھی ضروری ہے۔ سوال یہ ہے کہ میری شادی کو 3 سال ہو گئے، میں جب بھی اپنی زوجہ سے صحبت اختیار کرتا ہوں تو میرے تصورات میں کچھ اور ہوتا ہے جو کہ میرے ماضی کے واقعات میں سے ہیں۔ تبلیغ میں وقت لگنے اور شادی ہونے سے وہ سب کچھ اللہ کے فضل و کرم سے سب کچھ چھوٹ گیا ہے، لیکن یہ نہیں چھوٹ رہا۔ میں نے ایک امام مسجد سے یہ مسئلہ بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ زنا ہے، اس طرح تم اپنی زوجہ سے زنا کرتے ہو۔ مفتی صاحب تفصیل سے رہنمائی فرمائیں تاکہ مجھے اس پریشانی سے چھٹکارا حاصل ہو۔ دیکھیں، اس کے بارے میں اتنی بات تو ٹھیک ہے بالکل کہ اپنی بیوی سے صحبت کرتے ہوئے، جماع کرتے ہوئے کسی غیر محرم کا تصور کرنا، مرد کی طرف سے کسی غیر محرم عورت کا تصور کرنا یا عورت کی طرف سے کسی غیر محرم مرد کا تصور کرنا، یہ دونوں ناجائز اور گناہ ہیں۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ کتب علی ابن آدم نصیبہ من الزنا مدرک ذلک لا محالہ، کہ ہر انسان پر زنا کا کچھ نہ کچھ حصہ یعنی لکھ دیا گیا ہے، کچھ نہ کچھ زنا اس سے ہوتا ہے۔ وہ کیسے ہوتا ہے؟ فالعینان زناہما النظر، آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، نامحرم کو دیکھیں گے تو یہ یعنی آنکھوں کا زنا ہے۔ کوئی بھی آنکھوں سے یعنی بدنگاہی کریں گے، آنکھوں میں کسی سے باتیں کریں گے، جو بھی طریقے ہوتے ہیں تو یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ الاذنان زناہما الاستماع، کانوں کا زنا سننا ہے۔ اللسان زناہ الکلام، زبان کا زنا گفتگو کرنا ہے، فحش گفتگو، بیہودہ گفتگو، جو بھی اس طرح کی ناجائز گفتگو۔ پھر آپ نے فرمایا الیدان تزنیان، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں۔ زناہما البطش، ان کا زنا پکڑنا ہے۔ والرجلان تزنیان، پاؤں بھی زنا کرتے ہیں۔ وزناہما المشی، ان کا زنا کسی غلط کام کی طرف، کسی بیہودہ ناجائز کام کی طرف چل کر جانا ہے۔ پھر آگے آپ نے فرمایا والقلب یہوی ویتمنی، دل بھی زنا کرتا ہے۔ دل کا زنا یہ ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کے غلط خیالات اور غلط چیزیں، غلط شہوات لے کر آتا ہے۔ وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجَ أَوْ يُكَذِّبُ، پھر شرمگاہ اس کی یا تصدیق کرتی ہے یا تکذیب کرتی ہے۔ یعنی انسان دل میں ایک خیال پکاتا ہے، اس کے بعد جا کر اس کو عملی جامہ پہناتا ہے، پریکٹیکل وہ کچھ کرتا ہے۔ پہلے دل میں اس کا لاوا پکتا ہے، اس کے خیالی پلاؤ پکتا ہے، اس کے لیے منصوبہ بندی ہوتی ہے، اس کے بعد جا کے عملاً آدمی کوئی کام کرتا ہے۔ تو یہ جو حضور نے فرمایا نا کہ دل کا زنا یہ کہ دل میں اس طرح کے
جذبات لائے جائیں، دل میں اس طرح کے خیالات لائے جائیں، اس طرح کے احساسات جان بوجھ کر پیدا کیے جائیں، تو یہ جو اس کو زنا کہا جاتا ہے، اس کو اس سینس میں زنا کہا جاتا ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے معاذ اللہ کہ آدمی کو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ اپنی بیوی کے ساتھ زنا کر رہا ہے، وہ بیوی کے ساتھ زنا اس کو نہیں سمجھا جائے گا۔ اس سینس میں اس کو زنا سمجھا جائے گا کہ یہ وہ زنا کر رہا ہے جیسے آدمی بدنظری کے ساتھ زنا کر رہا ہوتا ہے، زبان کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے، ہاتھ کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے، اسی طرح یہ دل کے زنا کے اندر مبتلا ہے۔ اور یہ بھی اس وقت کی بات ہے کہ آدمی جان بوجھ کے ایسا کرے، آدمی یا عورت کوئی بھی جان بوجھ کے اگر ایسا کرتا ہے تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے اور گناہ ہے۔ لیکن غیر اختیاری طور پر اس طرح کے وسوسے آ جانا شیطان کی طرف سے، تو یہ تو انسان کے اختیار میں ہی نہیں ہے۔ انسان یہ کرے کہ اپنے اختیار سے ایسا کچھ نہ کرے، غیر اختیاری طور پر اگر ایسا کچھ ہو جاتا ہے تو قرآن کریم میں آتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ انسان اسی چیز کا مکلف ہے جو اس کے بس میں ہے، جو اس کے بس میں نہیں اس کے بارے میں اللہ پوچھے گا بھی نہیں۔